قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں انشاءاللہ الرحمن آج بھی ہم کچھ آیتیں، ان کی ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ ترجمہ کنز الایمان، تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ ترجمہ کنز العرفان، تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ تفسیر۔ شان نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب حضرت جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی، جو کہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشقت گوارہ نہیں کی اور سورہ قیامہ میں یہ آیتیں نازل فرمائی۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یعنی اے حبیب، آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، بے شک اس کو آپ کے سینہ پاک میں محفوظ کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کا پڑھنا جاری کر دینا ہمارے ذمے ہے، لہذا جب ہماری جانب سے پڑھا جا چکے تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، اور جب ہماری طرف سے کچھ نازل ہو تو اسے غور سے سنیں، پھر اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے آپ کی زبان سے جاری کرا دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور جھکا لیتے، اور جب وہ وحی نازل کرنے کے بعد چلے جاتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے جیسا کہ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے، تو جب ہم اسے پڑھ چکے اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمے ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمے ہے، تو جب ہم اسے پڑھ لیں تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر بے شک اسے بیان فرمانا ہمارے ذمے ہے۔ تفسیر۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، در حقیقت قرآن کو جمع فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک میں قرآن کریم کو ترتیب کے ساتھ جمع فرما دیا۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے قرآن کے حافظ، قاری، عالم اور صاحب اسرار ہیں، کسی مخلوق کے شاگرد نہیں ہیں۔ تیسری بات، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پیغام پہنچانے والے ہیں، نہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب ہم اسے پڑھ لیں،
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے پڑھنے کو اپنی طرف منسوب کرنا ان کی عظمت و شرافت کی دلیل ہے، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی کام بھی اپنی طرف منسوب کیے ہیں، جیسا کہ بیعت عقبہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 70 انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خریدے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اور بیعت رضوان کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی اور ان کے ہاتھوں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کی طرف کنکریوں کو پھینکا، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ترجمہ، اور اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، سبحان اللہ۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک اسے بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے معنی اور احکام میں سے جس چیز کو سمجھنا آپ کو مشکل لگے تو اسے بیان کرنا اور اس کی باریکیوں کو ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ اس آیت سے بھی 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، قرآن کا بیان قرآن نازل ہونے سے کچھ دیر بعد بھی ہو سکتا ہے۔ 2، حضرت جبریل علیہ السلام صرف قرآن کے الفاظ لاتے تھے اور قرآن کے معنی، اس کے احکام، اس کے اسرار، یعنی اس کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہیں، بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے جاتے تھے۔ تیسری بات، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے سیکھنے والے ہیں، لہذا دنیا میں کوئی بھی آپ جیسا عالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب لوگ مخلوق سے علم حاصل کرتے ہیں، جبکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالق سے علم حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی برکت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN شریف کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تکاثر کی آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے کچھ احادیث کریمہ ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، اکرمہ نے کہا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون سی نعمتوں میں ہیں؟ ہمیں تو جو کی روٹی اور وہ بھی صرف آدھا پیٹ نصیب ہوتی ہے۔ وحی آئی، کیا تم جوتے نہیں پہنتے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی نعمتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ 2، حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا جس نے گندم یعنی گیہوں کی روٹی کھائی اور فرات کا ٹھنڈا پانی پیا، نیز رہنے کے لیے مکان بھی ہو، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق سوال ہوگا۔ 3، جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے دنیا کی ہر لذت والی چیز مراد ہے۔ سورہ تکاثر کی مذکورہ آخری آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمائی تھی صحت و فراغ یعنی خوشحالی و امن و عیش و مال وغیرہ جن سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا
اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس سورہ تکاثر کی مذکورہ آخری آیت کے تحت بیان کردہ تفسیر میں یہ بھی ہے کسبی نعمت یعنی اپنی کوشش سے حاصل کردہ نعمت، مثلا مٹھائیاں، لذیذ غذائیں، ٹھنڈے مشروبات، عمدہ ملبوسات، دولت، سلطنت وغیرہ کے بارے میں قیامت کے دن 3 سوالات کیے جائیں گے۔ نمبر 1، کہاں سے حاصل کی؟ 2، کہاں پر خرچ کی؟ اور 3، اس کا شکریہ کیا ادا کیا؟ وہبی نعمت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے ہوئی وہ نعمت جس میں بندے کی اپنی کوشش کا دخل نہ ہو، جیسا کہ چاند، سورج، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ کے بارے میں 2 سوالات کیے جائیں گے۔ نمبر 1، کہاں خرچ کی؟ اور 2، اس کا کیا شکریہ ادا کیا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، واقعی بڑے خوف کی بات ہے آج ہم عمدہ سے عمدہ ترین غذائیں اور نعمتوں کے حریص بنے ہوئے ہیں، مگر قبر کے کیڑوں کی غذا بننے اور حساب آخرت میں پھنسنے کے اندیشے کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں اچھے میں اچھا اور لذیذ ترین کھانا چاہیے، اور وہ بھی گرم ہو۔ ایک تو عمدہ غذا بذات خود نعمت، اور اس کا گرم ہونا نعمت پر نعمت۔ سادہ چائے سے بھی گزارا نہیں، دودھ پتی ہو اور وہ بھی میٹھی میٹھی اور گرما گرم ہو، یوں ہماری ایک چائے بھی کئی نعمتوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح حلوہ پوری، پزے، پراٹھے، انواع و اقسام کی مٹھائیاں، طرح طرح کے تازہ پھل اور خشک میوے یعنی ڈرائی فروٹ، خوش ذائقہ فالودے، ٹھنڈے میٹھے مزیدار شربت، بادام پستے والا شیر خرما، ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں، آئس کریمیں، مکھن، ملائی، کسٹرڈ، کباب، سموسے، گرما گرم پکوڑے، تلی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی چانپیں، تندوری ران وغیرہ وغیرہ، کباب، اور نہ جانے کیا کیا ہمارا لالچی نفس طلب کرتا اور کھاتا پیتا رہتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری نعمتیں ہم کھاتے رہتے ہیں۔ اگرچہ مذکورہ تمام غذائیں کھانا حلال ہے، اس کو کھانا جائز ہے، مگر ان پر اور تمام نعمتوں پر قیامت کے دن سوالات کیے جائیں گے۔ کاش ہمارا کھاؤ پیو نفس قابو میں آ جائے، کاش اچھی اچھی نیتوں کے نہ ہونے کی صورت میں فقط تفریحاً اور محض حصول لذت کے لیے کھانے پینے کی عادت سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے بچتے ہوئے اللہ پاک نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کی اللہ پاک ہمیں قدر کرنے اور ان کو صحیح انداز میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی لذتوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، مہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، ملفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن سعد الحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد
القادر قدرت نما کے واسطے۔ احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے۔ نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے۔ طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے۔ بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے۔ خانہ دل کو ضیا دے، روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے۔ دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے۔ حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے۔ پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے۔ احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے۔ عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے۔ صدقہ ان اعیا کدے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن قرآن